جی کہیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، فرمائیں۔ تو حافظ جی میں تو سنا ہوں کہ آپ بڑے مناظر ہیں۔ اللہ بنا دے آپ کے گمان کے مطابق۔ چلیے اللہ آپ تعالیٰ آپ راہ آپ ہدایت دے۔ آمین۔ آپ خود فون کرتے رہتے ہیں، اس سے مجھے تو یہ اندازہ لگتا ہے آپ ہی سمجھیں مجھے بڑا مناظر۔ اللہ سمجھا دے۔ نہیں حضور، ہم تو منہ ناظر ہیں، آپ مناظر ہیں۔ نہیں مطلب آپ فون کرتے رہتے ہیں، مطلب آپ ہی مجھے بڑا مناظر سمجھے ہوں گے، اس لیے میں بولا چلو آپ سے ہی۔ نہیں بات چیت آپ کی سنتا رہتا ہوں، اس لیے جو ہے میں سمجھا کہ کہیں ایسی بات ہو۔ جی 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 تو میرا ایک سوال تھا حضرت آپ سے جی۔ کہ آپ لوگ جو ہے یہ اگربتی کیوں نہیں جلاتے ہیں؟ کہاں پہ؟ گھر پہ جلاتا ہوں، مسجد میں جلاتا ہوں بھائی۔ قبر پہ جلانے میں کیا دقت ہے؟ قبر میں بھائی پہلی بات تو یہ ہے، گھر پہ کیوں جلاتے ہیں؟ کیا جو مصلحت ہے گھر پہ جلانے کی؟ گھر میں خوشبو کے لیے جلاتے ہیں بھائی۔ تو خوشبو جو ہے ہمارے جو ہے قبر والوں کو نہیں چاہیے؟ ہمارے نبی نے تو جو ہے وہ 2 شاخ بھی گاڑے تھے۔ اچھا، یہ آپ کے یہاں دلیل ہے قبر پہ اگربتی جلانے کی؟ ارے بھائی پہلی بات تو یہ دلیل نہیں مان لی، دیکھیے جو خوشبو کے لیے ہم جو ہے اگربتی جلاتے ہیں، گھر پہ بھی جلاتے ہیں، مان لے کہ فیکٹری میں، بازار میں، دکان میں، بہت ساری جگہ جلاتے ہیں، جیسے میلاد کرتے ہیں اس میں جلاتے ہیں، جی جی یا کوئی جو محفل سجتی ہے اس میں جلاتے ہیں۔ وہ خوشبو ہی کے لیے تو جلاتے ہیں، کسی کو جلانے کے لیے تھوڑے جلاتے ہیں۔ بس صحیح۔ تو اگر اس چیز کو اگر ہم قبر پہ جلا دیں تو کیا دقت ہے؟ آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگ منع کرتے ہیں قبر پہ جلانے کے لیے بھائی۔ جی 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 جی۔ خوشبو کے لیے تو کہیں بھی جلا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں زائرین لوگ جاتے ہیں، جیسے مزارات پہ ہیں بہت ساری اگربتیاں جلتی ہیں، تو زائرین کو بھی جو ان سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ جو خوشبو لیتے ہیں، پھر قبر والوں کو بھی جو فائدہ ہوتا ہوگا۔ اصل میں بات کیا ہے، اگر ہمارا کیا ایک عقلی دلیل میں دے رہا ہوں آپ کو، بعد میں اگر آپ کہیں گے کہ بھائی کتاب سے دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے عقلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ میت کے لیے جنت کا باغ بنا دے تو جنت کی خوشبو کے مقابلے میں اگربتی کی حقیقت کیا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اور ایسا تو کوئی فیکٹری اور گھر میں ہے نہیں کہ تمہارا فیکٹری اور آپ کی فیکٹری اور گھر جو ہے جنت بن گیا، اللہ بنا دیا، اللہ اب جنت بنا، ایسا تو ہے نہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں فیکٹری کو جنت کا باغ بنا دیا، فلاں قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ایسی خوشخبری ہوتی تو پھر اگربتی جلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں ایسی خوشخبری ہے ہی نہیں۔ تو جنت کا معاملہ جو عالم برزخ سے ہے، وہاں پہ یہ قبر کا معاملہ، وہاں جنت اور جہنم کے متعلق آدمی گمان کر سکتا ہے، کسی کا قبر جہنم کا گھوڑا بنتا ہے اور کسی کی قبر اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو وہاں اگر اللہ اس کے عمل کی بنیاد پر، نیک عمل کی بنیاد پر جنت کا باغ بنا دے تو وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کا فضا جو معطر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں یہاں کی اگربتی کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگر جہنم کا باغ بنا دے معاذ اللہ کی پناہ، تو پھر اگربتی کیا کام آئے گی بتاؤ وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ نہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کو فائدہ نہیں ہو تو زائرین کو کم سے کم فائدہ تو ہوگا، زائرین جو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا زوروا القبور فإنہ تذکر الموت، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جایا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آئے گی، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں تو زائرین کو تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے قول کے مطابق جو ہے قبر والے کو فائدہ نہیں پہنچ پایا، زائرین کو تو فائدہ ہو جائے گا بھائی۔ حضرت اگر زائرین کو فائدہ ہوگا، زائرین کا اصل فائدہ تو قبر کی آخرت کی یاد ہے، اس سے اگربتی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں تک میت کا سوال ہے، میت کے لیے بھی اگربتی کا کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب تو دوسری بات یہ ہے، جب کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے اب وکیلہ کچھ بڑے مناظر ہوں گے شاید، تو میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ لیں آپ، یہ نشان لگا دیتا ہوں میں نے کہا تھا نا پہلے عقلی دلیل دوں، تو میں آپ کو جواب یہ دے دیا ہے میں کہ سمجھ لو اگر بھائی زائرین جو جاتے ہیں وہ اگربتی کی خوشبو کے لیے نہیں جاتے، وہ آخرت کی یاد کے لیے جاتے ہیں۔ قبرستان جاؤ، آخرت یاد آئے گی، نہ کہ تم قبرستان جاؤ سنو کرنے کے لیے جاتے ہیں، قبر پہ جو زیارت پہ جاتے ہیں وہ فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ ہاں کرو، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا
تم قبرستان جایا کرو، تم کو اگربتی کی خوشبو یاد آئے گی، بلکہ اللہ نے فرمایا آخرت یاد آئے گی۔ آخرت کے یاد آنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، وہاں کچھ بھی یہ خوشنما منظر ہو یا وہاں باغات ہو، بہترین پھول ہو یا خوشبو ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل چیز آخرت کی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اگربتی وہاں نہ جلائی جائے تو وہاں آخرت کی یاد میں کیا معین و مددگار رکاوٹ کیا ہے؟ اگر جلا دیا جائے تو آخرت کی یاد میں کیا معین و مددگار ہے؟ تو اگربتی کا کوئی تعلق نہیں، کوئی کتاب میں ہے بھی نہیں۔ اب اس کی ممانعت میں ثابت کر رہا ہوں، اگربتی کی ممانعت میں ثابت کر رہا ہوں۔ یہ ہاں تو ممانعت بتائیے کہ کون سی کتاب میں جو ممانعت ہے اس کی، اگر منع کرتے ہیں آپ لوگ تو۔ جی 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 اگربتی کے متعلق کتاب میرے پاس ایک ہے، کون سی کتاب ہے؟ ہاں یہ حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ لیں ایک حوالہ، یہ لیں، شاید نیٹ بند ہے، رکے نیٹ بند ہے۔ فتاوی رضویہ جلد چہارم، فتاوی رضویہ جلد چہارم، اس میں جواب میں لکھا ہے کہ اگربتی قبر کے اوپر رکھ کر نہ جلائی جائے کہ اس میں سوء ادب اور بدفعلی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا؟ اگربتی قبر کے اوپر رکھ کر نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب اور بدفعلی ہے۔ اب بتائیں، تو قبر کے اوپر کہاں جلائی جاتی ہے حضرت؟ قبر کے اوپر نہیں جلائی جاتی ہے، قبر کے سائڈ میں کنارے میں جلائی جاتی ہے۔ ہاں آپ کبھی گئے ہیں قبرستان؟ ہاں ہاں سنیں، ضرور جا کر کے دیکھیں۔ جی 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 اگربتی جو جلائی جاتی ہے قبر کے اوپر کبھی نہیں جلائی جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ احکام شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر پہ اینٹ بھی نہ رکھی جائے، پکی اینٹ، کیونکہ اینٹ آگ سے بنتی ہے اور آگ جہنم کی نشانی ہے، جہنم میں سے ہے۔ تو آگ بھی جو قبر جو اگربتی سلگائی جاتی ہے اس میں بھی تو آگ ہے نا، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی قبر پر جو ہے اگربتی سلگائی جائے ہیں، جب یہاں لکھ دیا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ قبر پر ہی جلاتے ہیں وہ لوگ، قبر پر ہی، قبر سے دور بھی نہیں، کیونکہ قبر پر جلائیں گے تو پھر دوسروں کی قبر آ جائے گی، ان کو ایسا کہ جب ہماری میت یہاں پہ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، دوسرے پہ کیوں جلاؤں میں؟ تو وہ ان کا حق ہے، تو اس لیے وہاں بھی نہیں جلائیں گے، وہ اپنے قبر، میت کی قبر پر ہی جلاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بھائی کرنے کے بعد جو ہے کرنے والے مکر جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، کبھی کبھی ایسے بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو مزار پہ جانے والے جو ہے دیوبندی وہاں بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ نہیں جاتے۔ بھائی آباد کرنے والے آپ لوگ ہی ہیں مزار کو، ڈھول تاشے ناچ عورتوں کے ذریعے سے، اور جب پکڑ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، یا اس طرح۔ علماء اہل سنت والجماعت قبر پہ جانے تو منع نہیں کرتے ہیں، نہیں بالکل، بلکہ وہاں کے خرافات کو منع کرتے ہیں، بالاتفاق منع کرتے ہیں۔ نہیں بھائی ایک تو دیکھو، وہاں جو خرافات ہیں وہ بالاتفاق منع کیا جاتا ہے۔ بھائی منع کرنا الگ چیز ہے، لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جبکہ ہمارے علماء صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ قبر پہ آگ نہ جلائی جائے، اور یہ جہلا لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، جاہلوں کا یہ شعار بن چکا ہے کہ ہم جائیں گے وہاں سجدہ بھی کریں گے اور جو ہے اگربتی بھی جلائیں گے، چادر بھی چڑھائیں گے، جبکہ اعلیٰ حضرت تو صاف لکھتے ہیں کہ قبر پہ صرف ایک چادر چڑھا سکتے ہیں۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ بیعت لی تھی، اور قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ تو اب اس کی کتنی فضیلت جو قرآن پاک میں اس کا نام لیا گیا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اس درخت کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو کٹوا دیا۔ اتنی فضیلت اس درخت کی، لیکن کٹوا دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تو آپ لوگ اس طرح کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہماری عوام جاہل کرتی ہے۔ بھائی اکثر فاتحہ کھانے کے لیے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، قرآن کھانے کے لیے ہدیہ دیتے ہیں آپ لوگ۔ دوسری بات تو اگر جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عوام کو شرک پرستی سے بچنے کے لیے درخت کٹوا دیا،
تو آپ لوگ تو علماء ہیں، خطیب ہیں، خطبہ ہیں، مقررین ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو تو شدت کے ساتھ وہاں جا کر کے اجتماعی طور پر علماء جمع ہو کر کے بھائی اس کو وہاں بند کر دینا چاہیے، تالا ہی لگا دو، تالا ہی لگا دو، جس طرح انہوں نے درخت کٹوا دیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی قبرستان کو گنبد توڑ دو، یہ توڑ دو، وہی نہیں کہہ رہا ہوں، تالا ہی لگا دو نا کہ شرک کا دروازہ بند ہو جاوے۔ یہ کہہ کر عمر فاروق تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا بھائی وہ جاہل لوگ جا رہے ہیں، ہم تو بڑے بڑے صحابہ تو ہیں نا اپنے دین کے جہاد میں جا رہے ہیں نا، وہ جاہل لوگ جا رہے ہیں، درخت رہنے دو، درخت کی فضیلت ہے اس کو رہنے دو، وہ جانے، عوام جانے۔ یہ کہہ کر کے شرک پرستی کا راستہ نہیں کھولا انہوں نے، بند کر دیا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ جہالہ کا بہانہ کر کے اس کو عروج دینے کے بجائے آپ لوگوں کو اس ایسے درگاہ مزاروں میں تالا لگا دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہہ کر کے کہ جاہل لوگ کا کام ہے شرک پرست میں عروج دیں۔ یہ تو عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ عمر فاروق اگر عاشق ہیں تو ان کے نقش قدم پر چل کر کے تالا لگا دو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مزار توڑ دو، اللہ والے ہوتے ہوں گے، وہ اللہ والے ہیں، قبر پر ہاتھ لگانا نہیں چاہیے، قبر پر ٹیک لگانا ہی منع ہے قبر پر، تو پھر ان کی قبر کو توڑ کیسے سکتے ہیں ہم؟ نہیں توڑ سکتے نا، تو کم سے کم تالا لگا دو، شرک پرستی بند ہو جاوے نا۔ کیونکہ بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں، یہ اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت نصر الدین سیالوی لکھتے ہیں کہ قبر میں مدفون شخص بظاہر میت کے حکم ہے اور بے روح ہونے میں ان کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور، لہٰذا اس صورت میں زائر کی پجاریوں اور اہل قبور کی بتوں سے مشابہت مماثلت پیدا ہونے کا امکان ہو تو اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بھائی کیسے موحد ہیں ان کو پرہیز کرنا چاہیے، تو بہتر ہی تھا کہ شرک پرستی کا دروازہ کھل جائے، وہ دروازہ تالا ہی لگا دو دروازے کے اندر، بات ختم ہو جاوے۔ بھائی جن کو یہ کرنا ہے، اصالہ ثواب کرنا ہے، گھر سے کر دے، مسجد میں بیٹھ کر 2-3 رکوع درود پاک پڑھ کر اصالہ ثواب کر دے، کیا وہاں تک فرشتے نہیں پہنچا سکتے؟ وہاں جا کر شرک پرستی کرنا لازمی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے اکثر لوگ میں نے سنا ہے یہ عوام کرتی ہے، حالانکہ جب وہیں پر قرآن خوانی ہو، دوسرے کوئی مولود ہو تو امام لوگ جا کر کے وہاں پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پیسے لے کے آتے ہیں، وہاں سے نذرانہ لے کے آتے ہیں، اور پھر انہیں کو اعتراض کرو ان سے، وہ کہتے ہیں ہماری عوام کرتے ہیں، تم کیوں جاتے ہو وہاں پہ؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے عاشق ہو تو دروازہ لگا دو، تالا لگا دو وہاں پہ، اور اصالہ ثواب کرو، اللہ والے ہیں تو کوئی منع کرتا ہے، لیکن اللہ والے کے نام پر انشاءاللہ عوام میں جب علم آئے گا نا، جی جی جی، یہ سارے خرافات بند ہو جائیں۔ نہیں حضرت، یہ بھی آپ بہانہ بازی کر رہے ہیں، یہ بھی بہانہ بازی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا فائدہ سنیں نا۔ عوام جاہل ہے حضرت، بات سمجھ نہیں پاتی ہے، ہمارے علماء تو تقریر میں جو ہے بالکل جو ہے کمپرمائز حضرت ایک بات بتاؤں، جی، جب تک آپ کی عوام جاہل رہے گی نا، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، جیب بھی بھرے گا، پیٹ بھی بھرے گا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کیونکہ جب بھی وہ عوام آتی ہے 3 دن جماعت میں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، کیونکہ 3 دن میں آئیں گے، وہ غسل کے فرائض سیکھیں گے، وضو کے فرائض سیکھیں گے، نماز کی ضرورت جو صورت ہے کم سے کم جتنی سی نماز ادا ہو جاتی ہے مکمل ہوتی ہے، وہ صورت ان کو آ جائے گا، ان کو ضروریات دین سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے وہ نہیں آئیں گے، وہ ان کی جہالت دھیرے دھیرے دور ہوگی۔ اب جتنی جاہل رہیں گے وہ لوگ اتنا فائدہ ہے آپ لوگوں کو، اگر وہ سیکھ جائے تو پھر آپ کی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ لوگ جاہل ہے کہ جاہل لوگ کا کام ہے، وہ لوگ ہے بھائی، وہ لوگ کرتے ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے خطبہ دیا اور کہا ایک قوم کی طرف، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قوم کی طرف جو اشعری تھے، کہ اگر وہ لوگ علم نہیں سکھائیں گے، جو لوگ جاہل ہیں دنیا میں سخت سزا دوں گا، اور جو لوگ جاہل اگر علم نہیں سیکھیں گے ان کو بھی سزا دوں گا۔ تو ان تک بات پہنچی، بیچارے کاشتکار تھے، کھیتی کرنے والے تھے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی بات دہرائی، پھر پوچھا آپ نے ہمیں کہا ہے؟ پھر وہی بات دہرائی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، بڑے صحابی ہیں، ہمیں 1 سال کا مہلت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال کی مہلت دی اور عوام کو علم سکھایا انہوں نے۔ تو یہ سخت سزا ہے۔ علماء بھی ذمہ دار ہیں عوام کی، اگر وہ دین نہیں سیکھیں گے ضروری دین تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، وہ نہیں سیکھ رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن حضرت دوسری حدیث تو یہ بھی ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ بے شک بے شک، آپ سب کے ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھو گی آپ کی رعیت کے بارے میں، تو یہ بھی سامنے ہونا چاہیے نا۔ آپ امام ہیں تو
آپ مصلی کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ آپ کی رعیت ہے، آپ سے سوال ہوگا. کیوں آپ اس سے کیا؟ جو آدمی اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو وہ دین سکھائے گا قوم کو، اللہ اسے جنت دے گا انشاءاللہ. ورنہ پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے یہ سب خرافات کو لے کے نہ پڑھیں، بلکہ ضروریات دین عوام کو سمجھائیں. بہت ساری عوام ایسی ہیں جن کو وضو کے فرائض نہیں پتہ، غسل کے فرائض نہیں پتہ، ضروریات دین ہے کہ دعائے قنوت نہیں پتہ ان کو، نہ سیکھنے کی ان کو فرصت ہے. بہت سارے وقت فارغ تو رہتے ہیں لیکن دین سیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے ان کو. حالانکہ صحابہ کرام کو دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ عمر دراز تھے اس وقت، دین سیکھے، مفسر بنے، علماء بنے، کیسے کیسے علم کے مالک بنے وہ لوگ. تو ادھر دھیان دینا چاہیے. ہم تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن 40 دن 4 مہینہ، اور دین سیکھو. یہ ماحول میں رہ کر دین سیکھا نہیں جا سکتا. یہ ماحول تو بھولنے کا ماحول ہے. اچھے اچھے لوگ قرآن پڑھنے والے بھی اگر اس کی فکر نہ کرے، وہ بھی قرآن دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں. تو ایک آدمی اگر ضروریات دین مسائل کو سیکھیں گے نہیں، گھر کے ماحول میں رہے، کاروبار میں رہیں گے، تو اور بھی بھول جائیں گے. ان کو اس سے فارغ ہو کر کے اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھنا ہے. یہی دعوت دیتے ہیں ہم. دعوت تبلیغ کا مقصد یہی ہے. دعوت تبلیغ کا مقصد تبلیغی بنانا نہیں ہے، دیوبندی بنانا نہیں ہے، جماعتی بنانا نہیں ہے. نہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھائی کافر ہو مسلمان بن جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے. بھائی تم کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان ہو، لیکن اصل معنی میں جیسا مسلمان بننا چاہیے ویسا مسلمان بنو. اس طرح حق ہے مسلمان بننے کا. ہاں، تاکہ اسلامی حالت میں، ایمانی حالت میں اور مسلمان بن کے دنیا میں جاؤ. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھو. یہاں کوئی سیکھ نہیں سکتا. کتنے لوگ ہیں بھائی امام کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں؟ کون ہے؟ کس کے پاس فرصت ہے؟ ایران توران بکھنے کی باقی بہت سارے خرافات کرنے کا وقت ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن امام کے ساتھ اپنے اپنے امام کے پاس بیٹھو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم ہمارے پاس آؤ، اپنے اپنے امام کے پاس بیٹھو، غسل کے فرائض سیکھو، وضو کے فرائض سیکھو، مسائل سیکھو. اس سے فائدہ ہوگا. یہی ہم سکھا. تبلیغ کا مطلب یہی ہے. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی تم کو دیوبندی بنانا ہے، بریلوی بنانا ہے. تو دھوکہ لگا ہوا ہے، لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ دیوبندی بنا رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی تم اللہ کے راستے میں جاؤ، 3 دن 4 دن لگاؤ، اپنی مسجد میں نماز پڑھو، اپنی مسجد کو آباد کرو. ہم یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آؤ، اپنی مسجد نماز، لیکن نمازی بناؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ. یہ تو ہم کہتے ہیں بھائی. سمجھ میں ہے حضرت؟ جی 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 ٹھیک ہے، شکریہ جی. جی السلام علیکم.